اچھائی اور خیر ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے، برائی بھی سر اٹھاتی رہتی ہے۔ جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اس کا چرچا عام ہو جاتا ہے، اور جو چیز ناپید اور کم ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دب جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے کو جو امتیاز بخشا اور انہیں جن اخلاقیات کو اپنانے کی ترغیب دلائی، ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو اچھائی کا غلبہ، اس کی کوشش آپ کو ہر صورت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس سے خیر غالب آ رہی ہے اور اچھائی کا چرچا ہو رہا ہے، تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کا نقصان اگر وقتی طور پہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی پرواہ اگر انسان نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس انسان کے نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ چار خوبیاں اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو دنیا میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا، ساری دنیا ہی تم سے چھوٹ جاتی ہے، تو پھر بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، وہ فرمایا حفظ و امانت، امانت کی حفاظت اگر تیرے اندر موجود ہے اور تو امانت دار ہے، آپ کے آس پاس لوگ اونچی اڑان بھر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں امانت داری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امانت اللہ رب العزت اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ یہ امانت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ جو مسلمانوں والی فطرت ہے، اسلام کی فطرت ہے، اس میں اللہ نے ہر دل کے اندر یہ امانت کا جذبہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خیر خواہی ہے۔ خود انسان بھی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور پھر قرآن نازل ہوا، لوگوں نے سنت کو پڑھا، تو یہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے جب انسان اپنی اس فطرت کو قرآن اور سنت کے ساتھ مزین کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک آدمی سوئے گا تو وہ اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھ چکی ہوگی، اور پھر اس کا صرف نشان رہ جائے گا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ لوگ تلاش کریں گے کہ کوئی امانت دار آدمی موجود ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاس آس پاس، تو لوگ کہیں گے فلاں علاقے کے اندر ایک بندہ ہے وہ امانت دار ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن جائے گی۔ تو امانت جو ہے اس کی بہت ساری مثالیں مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یقیناً ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہیں کچھ لوگ، ایسے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ابھی موجود ہیں جو امانت کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات رکھی ہے۔ بہت سارے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، کسی پولیس والے کو پیسے ملے اس نے جمع کروا دیے، کسی دوسرے بندے کو ملے اس نے جو ہے وہ جمع کروا دیے۔ کل کے واقعہ میں بھی یقیناً جس بندے کو وہ پیسے ملے ہیں، یعنی یہ اس کا دوسرا ایک مثبت پہلو ہے اس واقعے کا، کہ جس کو ملے ہیں وہ بھی اپنی جیب میں ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے جمع کروائے تاکہ جس کی امانت ہے اس تک جو ہے وہ پہنچے۔ تو یہ خیر جو ہے معاشرے کے اندر، اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی تو خیر کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی ترغیب دلائی، فرمایا لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثالیں نہیں ہیں، یعنی انسان ان بری مثالوں کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل نہ بنائے، اور نہ ہی
ہمیں مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ ہماری کوئی ایسی مثال جو ہے وہ بیان کرے کہ دیکھو وہ مسلمان ہے اور اس کا کردار کیا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیں اچھا کردار جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا ایک بندہ اس نے زمین بیچی اور ایک بندہ جو تھا اس نے خریدی۔ جس نے خریدی تھی جب اس نے اس کے اندر ہل چلایا تو ایک مٹکا اس کے اندر سونے کا اسے ملا۔ اس نے وہ مٹکا اٹھایا اور جس نے زمین بیچی تھی اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ میں نے زمین خریدی تھی، میں نے سونا نہیں خریدا تھا، یہ تیرا اس کے اندر سے سونا نکلا ہے، یہ اپنے پاس رکھ۔ وہ کہنے لگا میں نے زمین بیچی تھی، جو کچھ اس کے اندر تھا وہ بھی میں نے بیچ دیا تھا، یہ میں نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر! یہ کیسا عظیم کردار تھا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو مثال بنا دی۔ تو وہ جھگڑا لے کے اپنا یہ فیصلہ کسی شخص کے پاس گئے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ یہ کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا، میں کہتا ہوں یہ میرا حق نہیں ہے، اس کا حق ہے، یہ کہتا نہیں تیرا حق ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ تو کہنے لگا تم آپس میں رشتہ کر لو اور یہ پیسے جو ہیں ان بچوں کے اوپر، ان کے نکاح کے اوپر خرچ کر دو، جو باقی بچتے ہیں وہ صدقہ کر۔ تو امانت جو ہے، کوئی شخص اگر ایسا کردار اپناتا ہے تو سچی بات ہے کئی دفعہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس کا نام اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی امانت جو ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امانت کی بہت ایک وسیع جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کا مفہوم ہے، صرف پیسوں کی امانت نہیں ہے، جو ہم ملازمت کرتے ہیں، جو ہم جاب کرتے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ ہم جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں وہ بھی امانت ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ جاب کرتا ہے، اس کا وقت جو ہے وہ امانت ہے۔ کوئی استاد ہے، کوئی ریسرچر ہے، کوئی جو ہے وہ وکیل ہے، کسی بھی محکمے کے اندر کام کرنے والا جو ہے اس کا جو وقت ہے وہ امانت ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس سے پوچھنا ہے۔ اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا المجالس بالامانہ، جو دو دوست بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے اگر اس کو پھیلاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی مجرم ہوتا ہے۔ تو ہمیں امانت کے اس وسیع تر مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اپنا کردار اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔